باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، آپ کی خدمت میں آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سیرت کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت مشہور قول کی بنا پر 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری یا سن 153 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 202 ہجری یا 203 ہجری میں، جو مشہور قول ہے آخر سفر میں یا 17 سفر کو۔ یہ امام کے زندگی کا پورا ایک حصہ ہے۔ اس حصے میں جو امام کا عرصہ امامت ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سن 183 ہجری میں ہوئی، تو اس کے بعد سے امام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، اور آپ کی امامت کا عرصہ کل 20 سال ہے۔ اس 20 سال کے عرصے میں 3 عباسی خلفاء آپ کے ہم اثر تھے، جن میں ہارون الرشید، محمد امین اور مامون الرشید۔ اور مامون الرشید وہ تھا کہ جس نے آپ کو زہر دے کر آپ کو شہید کیا۔ آپ کی والدہ گرامی ایک کنیز تھیں کہ جن کو ایک روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ کا نام تکتم رکھا، اور جب امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کو طاہرہ کہا جانے لگا، اور اسی طریقے سے اور نام بھی نقل ہوئے ہیں، جیسے کہ سمانہ بھی کہا جاتا تھا آپ کو، اور دیگر نام بھی۔ آپ کا لقب ام البنین تھا، کیونکہ آپ کے 18 بیٹے تھے، لہٰذا آپ کو ام البنین کہا جاتا تھا۔ آپ کی جو زوجہ تھیں وہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور 20 سال کے عرصے میں جو امام کی زندگی کے اہم واقعات ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین واقعہ امام کا ولی عہدی کو قبول کرنا۔ اگرچہ کہ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، یعنی شیعوں میں سے ہی، جو 7ویں امام کی امامت پر توقف کیا، جن کو واقفیہ کہا جاتا ہے، کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ 7ویں امام شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ آسمان میں چلے گئے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرح، یا وہ مہدی موعود ہیں اور بعد میں ظہور کریں گے۔ ان کے علاوہ جو باقی شیعہ افراد تھے، انہوں نے آپ کی امامت کو قبول کیا۔ جب آپ کی امامت کا دور شروع ہوا اور مامون الرشید کا دور آیا، تو جو سب سے اہم ترین ایک سیاسی مسئلہ تھا، مامون الرشید نے آپ سے کہا کہ وہ آپ کے ولی عہد بن جائیں۔ آخر ایک عباسی خلیفہ جو کہ سخت اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، بالخصوص ائمہ اطہار کا دشمن ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ اہل بیت اطہار میں سے، ائمہ اطہار میں سے ایک ہستی کو اپنا ولی عہد بنائے؟ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک وجہ جو سب سے اہم ترین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اپنی حکومت کو شرعی حیثیت بخشے، یعنی جس طریقے سے یزید کی سب نے بیعت کر لی تھی، اس کے باوجود یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین بیعت کریں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سب کا بیعت کرنا ایک طرف ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا بیعت کرنا ایک طرف ہے۔ تو جس طریقے سے یزید چاہتا تھا کہ اپنی حکومت کو ایک شرعی حیثیت نوازے، اسی طریقے سے مامون الرشید یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت کو ایک شرعی حیثیت حاصل ہو، اور وہ شرعی حیثیت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مامون الرشید کی ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ تو ایک تو سب سے اہم ہدف یہ تھا۔ دوسرا ہدف یہ تھا کہ مامون الرشید یہ چاہتا تھا کہ امام کو اپنے زیر نظر رکھے، لہٰذا وہ امام کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ تیسرا ہدف یہ تھا کہ عباسی خلفاء کے دور میں علوی تحریکیں بہت اٹھیں، یعنی جن کا تعلق خاندان اہل بیت سے تھا، وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ حکومت کے خلاف تلواریں اٹھائیں۔ لہٰذا علوی تحریکوں کو خاموش کرنے کے لیے اس نے چاہا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کو ولی عہد بنا لے۔ جب علوی خاندان یہ دیکھے گا کہ خود ان کے خاندان کا ایک فرد ہمارا ولی عہد ہے، تو وہ اپنی تلواروں کو ہمارے خلاف نیام سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اور چوتھا اور آخری ہدف یہ تھا کہ جو خراسان کے شیعہ ہیں، یا خراسان میں جو امام کے چاہنے والے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کیے رکھنا، اور ان کو یہ موقع نہ دینا کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ یہ اہداف تھے کہ جن اہداف کی وجہ سے مامون الرشید نے امام سے کہا کہ آپ ولی عہدی کو قبول کریں۔ امام نے سخت انکار کیا کہ میں ولی عہدی کو قبول نہیں کروں گا،
لیکن جب مامون نے بہت زیادہ مجبور کیا، یہاں تک کہ قتل کی دھمکی دی، تو پھر امام نے اس شرط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کیا کہ میں کسی بھی حکومتی معاملے میں دخالت نہیں کروں گا، نہ تو میں کسی کو کسی عہدے پر نصب کروں گا، نہ میں کسی کو کسی عہدے سے معزول کروں گا، یعنی میرا کوئی عمل و دخل نہیں ہوگا کسی بھی چیز میں۔ یہاں تک کہ ایک روایت بھی کہتی ہے کہ جب خراسان میں کوئی شورش اٹھی تو مامون الرشید جو ہے وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یہ آپ کے چاہنے والے علوی شیعہ ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ شورش جو ہے وہ نہ کریں۔ تو امام نے اس سے یہی کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس ولی عہدی کو اس شرط پر قبول کر رہا ہوں کہ میں حکومتی کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اور یہ شرط جو امام نے لگائی تھی، یہ شرط امام نے لگائی ہی اسی وجہ سے تھی کہ آنے والے تمام افراد کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام نے در حقیقت اس ولی عہدی کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے امام کی ولی عہدی کو قبول کروایا گیا، اور پھر سن 200 ہجری میں امام کو مدینے سے خراسان تک کا سفر کرایا گیا۔ اس سفر کے دوران امام کو ان راستوں سے نہیں گزارا گیا کہ جو شیعہ نشین علاقے تھے، لہذا مصر کی جانب سے ہوتے ہوئے امام کو خراسان پہنچایا گیا۔ اور سن 201 ہجری میں جب امام خراسان پہنچے تو امام کی ولی عہدی کے سلسلے میں مراسم برپا کی گئیں، امام کے نام کا خطبہ دیا گیا اور امام کے نام کا سکہ رائج ہوا۔ پھر اس کے بعد اسی سفر میں جو ایک اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ رونما ہوا، وہ نیشاپور کا واقعہ ہے۔ نیشاپور میں جب امام کی سواری پہنچی اور پھر جب نیشاپور سے امام کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد خراسان کی طرف جانے لگے تو محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی اور امام سے کہنے لگی کہ آپ جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی حدیث سناتے جائیے۔ امام نے کجاوے میں سے اپنا سر اقدس باہر نکالا اور کہا، ایک حدیث بیان کی کہ جس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو اس کی سند ہے، اس کی سند میں تمام راوی معصوم ہستیاں ہیں۔ یعنی امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا، کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی امام حسن سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے خدا کو کہتے ہوئے سنا۔ یعنی یہ تمام افراد اس میں معصوم ہستیاں ہیں، لہٰذا اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ذہب کہا جاتا ہے سونے کو، سلسلہ کہا جاتا ہے ایک کڑی کو، زنجیر کو۔ یعنی اس حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں وہ گویا سب کے سب معصوم ہستیاں ہیں۔ وہ حدیث یہ تھی کہ امام نے سر اقدس باہر نکالا اور کہا کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ خداوند کریم کا یہ قول لا الہ الا اللہ کلمہ یہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو شخص بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے حدیث ارشاد فرمائی اور امام کا لشکر آگے جانے لگا۔ تھوڑی دور لشکر چلا تھا کہ امام نے دوبارہ اپنا سر اقدس محمل سے باہر نکالا اور فرمایا کہ بشروطہا، لیکن یہ جو خدا کے عذاب سے امان ملے گی یہ چند شرائط کے ساتھ ملے گی۔ ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں، یعنی اگر میری امامت کو قبول کرو گے تو تمہاری توحید قبول ہوگی اور تمہیں اللہ کے عذاب سے امان ملے گی، ورنہ تمہاری توحید گویا کسی قابل نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث سلسلۃ الذہب جو کہ نیشاپور کے مقام پر امام نے ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ اس امامت کے دور میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ جب مراسم برپا ہو گئیں ظاہراً سن 201 ہجری میں، ماہ رمضان کی شاید 17 تاریخ تھی، اور امام کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا گیا، تو پھر اسی سال عید کا دن آیا۔ جب عید کا دن آیا تو کہا کہ کیونکہ جو حکومتی نمائندہ ہوتا ہے وہی نماز عید پڑھایا کرتا ہے، تو امام سے کہا کہ آپ نماز عید پڑھانے کے لیے جائیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ میں اس شرط پر ولی عہدی قبول کر رہا ہوں کہ میں حکومتی کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی اصرار کیا گیا کہ نہیں ولی آپ کو ہی نماز عید پڑھانی پڑے گی۔ تو امام نے کہا کہ اچھا صحیح ہے، تو پھر میں سنت رسول کے مطابق نماز عید پڑھاؤں گا۔ اور سنت رسول کے مطابق امام اپنے حجرے سے باہر نکلے، اس حال میں کہ امام کے قدم مبارک میں نالین نہیں تھی، پیادہ پا تھے،
اور تکبیر کہتے ہوئے، جو کہ مستحبات میں سے بھی ہے کہ انسان جب عید والے دن اپنے گھر سے نکلے تو ننگے پاؤں نکلے اور تکبیر کہتے ہوئے جائے مصلی گاہ تک۔ تکبیر کہتے ہوئے امام نکلے۔ امام کا یہ عمل دیکھ کر، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی حکومتی عہدیدار تھے وہ جب نکلتے تھے تو اپنے پورے جاؤ حشم میں نکلتے تھے، اور ان کے ساتھ جو دیگر حکومتی عہدیدار تھے وہ بھی اپنے پورے جاؤ حشم میں تیار رہتے تھے کہ وہ اس لشکر کے ساتھ نکلیں۔ لیکن امام کا جب یہ حال دیکھا تو جتنے بھی حکومتی عہدیدار تھے وہ سب سوار تھے، وہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے، پیادہ پا ہوئے، اور ایک لشکر امام کے ساتھ جانے لگا۔ یہاں تک کہ جو فضل بن ربیع ہے، جو کہ وزیر تھا مامون الرشید کا، اس نے کہا کہ اگر ابھی علی ابن موسیٰ الرضا اس حال میں نماز پڑھانے چلے گئے تو جو تم چاہتے ہو کہ امام کی جو ہے وہ لوگوں میں مقبولیت کم ہو، امام کی لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت ہو جائے گی، لہٰذا کسی کو بھیجو اور امام سے کہو کہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، کوئی اور نماز پڑھائے گا۔ کسی کو بھیجا گیا اور امام سے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، کوئی اور نماز پڑھائے گا۔ امام واپس اپنے حجرے میں تشریف لے آئے۔ اسی دوران امامت میں امام کے بہت سے مناظرات ملتے ہیں۔ امام نے بہت سے مناظرے کیے، جیسے کہ جاسلیق کے ساتھ مناظرہ ہے، اسی طریقے سے راس الجالوت کے ساتھ امام کا ایک مناظرہ ہے، اسی طریقے سے ایک عالم زرتشتی کے ساتھ امام کا ایک مناظرہ ہے، اسی طریقے سے ایک عمران صبائی کے ساتھ امام کا ایک مناظرہ ہے۔ یہ مناظرات کیوں رکھے جاتے تھے؟ یہ مناظرات اس وجہ سے رکھے جاتے تھے تاکہ خلیفہ لوگوں پر یہ ظاہر کر سکے کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے امام کے پاس علم لدنی ہے اور ان کے امام سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عقیدہ بالکل جھوٹ عقیدہ ہے۔ یہ تمام کے تمام علماء موجود ہیں جنہوں نے امام کو گویا علمی میدان میں زیر کر دیا ہے، لیکن نتیجہ اس کا برعکس نکلتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک محفل تو ایسی برپا کی گئی کہ جس میں تمام ادیان کے علماء کو ایک طرف جمع کیا گیا اور 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا کو ایک طرف، اور ہر مذہب کا عالم اپنے مذہب کے مطابق سوال کرتا تھا اور امام جواب دیتے تھے، اور ان تمام مناظرات میں دوسروں کی پسپائی ہوئی اور امام کے علم کا بول بالا ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔